بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں، اور اس حصے میں آپ کی کالیں بھی لی جاتی ہیں۔ وعدہ کیا تھا کہ میں ابتدا میں ایک آدھ بات مولا امام زین العابدین ہی کے حوالے سے عرض کروں گا۔ من جملہ جو مولا کے القابات ہیں ان میں سے ایک سجاد بھی ہے۔ سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ پہلی بات تو یہ کہ زین العابدین لکثرت عبادت اور زہد و تقوی کی وجہ سے ہی آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اور سجاد بھی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ سجدے کرے۔ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کے ایک باغ میں 500 خرما کے درخت، اور میرے مولا ہر خرما کے درخت یعنی کھجور کے درخت کے نیچے ہر روز 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز 1000 رکعت تو اس انداز سے پڑھتے تھے، باقی آپ کی عبادت جو ہے وہ جدا۔ 1000 رکعت تو اس اعتبار سے پڑھتے تھے کہ ہر درخت کے نیچے جو کہ 500 کی تعداد میں تھے 2 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، تو 1000 رکعت تو اس اعتبار سے ہو گئی، باقی آپ کا زہد و تقویٰ جو ہے وہ جدا ہے اس سے، باقی سجدے آپ کے اس سے جدا ہے۔ کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ قبلہ بخاری صاحب آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ سرکار امام خمینی انقلاب لے کے آئے، انقلاب ایسا کہ جو دنیا میں مثال ہے، معجزہ کہا جاتا ہے اس دور کا، اس صدی کا انقلاب امام خمینی۔ اس انقلاب میں امام خمینی کا وہ حقیقی فلسفہ کیا تھا جس کی بنیاد پہ یہ انقلاب آیا؟ جی ایسا ہے کہ حقیقی فلسفہ تو وہی اسلام کے قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے، اور یہی تمام انبیاء کی خواہش رہی ہے، یہی اوصیاء کی خواہش رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے بندوں پر نافذ کیے جائیں۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، وہ بھی قرآن مجید نے بتائی ہے، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اور تمہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ تامرون بالمعروف، لوگوں میں امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اور پھر جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء ائمہ کے وارث ہیں، اور علماء جو ہیں وہی ان کو ائمہ نے حاکم قرار دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ تم پر حجت ہیں، حاکم ہیں۔ تو لہٰذا امام خمینی نے وہ کام کر دکھایا کہ جو واقعاً ایک نہ ہونے والا کام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جو نظام چل رہے تھے جب امام خمینی انقلاب لے کے آئے، تو ایک نظام تو یہی امریکہ اور اس کے جو ساتھی ملک ہیں جس میں امپیریلزم کا نظام ہے، وہ روس اور سوویت یونین جو اس وقت کمیونزم کا نظام چل رہا تھا، تو یہ 2 نظام بڑے چل رہے تھے اور دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم تھی۔ کچھ ملک امریکہ کے زیر اثر تھے اور کچھ روسی بلاک میں۔ انقلاب اسلامی دنیا کا واحد انقلاب ہے جو دونوں اس وقت کی جو سپریم طاقتیں تھیں بڑی، ان کی مدد کے بغیر آیا اور دونوں کا مخالف تھا۔ اور امام خمینی نے انقلاب کے لیے جو بنیادی نعرہ دیا اور جس فلسفے کی بنیاد پر انہوں نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ جمہوریہ، ہم نہ مشرق کی طرف دیکھیں گے نہ مغرب کی طرف بلکہ اسلام کی طرف دیکھیں، بلکہ ہم اسلام کے قوانین اپنے عوام، اور اس میں بھی جو بات تھی کہ جمہوریت بھی ساتھ، چونکہ جدید زمانے میں چلنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، چونکہ اب وہ وقت تو نہیں ہے، اور چونکہ معصوم ہستی ہو تو اس کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھی اس کا ہر قول و فعل اور ہر چیز جو ہے وہ چونکہ معصوم ہے، تو لہٰذا اسی کو حق حکومت حاصل ہے۔ آج کے دور میں کوئی کتنا بھی عالم دین، کتنا بھی مجتہد ہو، لیکن اگر وہ عوام کا اس کو اعتماد حاصل نہ ہو تو حکومت، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہی ہے بہرحال بات، کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی معصوم امام موجود تھے، لیکن اگر جب تک لوگ ان کے ساتھ نہ دیتے تو آپ نے خود فرمایا کہ اب مجھ پر حجت پوری ہو گئی ہے، لوگوں نے میری بیعت کی، اور اس طرح سے
کہ ہجوم میری طرف بڑھا جا رہا تھا، حسن اور حسین کی جو ہیں وہ ہجوم کے نیچے پس رہے تھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا عوام تو بہرحال ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. تو آج کے زمانے میں جمہوریت جو نظام چل رہا ہے دنیا میں، تو امام خمینی نے دونوں کو ملا دیا ہے کہ ایک طرف تو اسلامی نظام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی تائید بھی اس کو حاصل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ کی جو آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں، امام خمینی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایران کی جتنی بھی دینی جماعتیں انہوں نے بھی تعاون کیا، اور وہ وہاں جتنی بھی سیاست تھی اسلامی سیاست تھی، اور صرف ایک پارٹی تھے کہ جو بعد میں ان کی حکومت آئی تو وہ چھوڑ کے عراق چلی گئی، باقی سب نے تعاون کیا. تو ابھی یہ اردو لائن میں ہے کہ شیعہ سنی میں کرنے کے نام پہ مل کے پاکستان بنایا ہے. تو اب پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو مصیبت سے نکالنے کے لیے شیعہ اور سنی اکٹھ ہو کے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں. تیسری بات میرے بھائی کون کہاں سے اسلام سے شروع کرتے ہیں اور ان سے ختم کر دیتے ہیں. آپ پہ الزام ہے کہ آپ سنت رسول کو مانتے ہی نہیں، تو اس طرف سے جائیں اور اپنے علماء کو سمجھائیں کہ وہ صحابہ کے خلاف نہ بولیں. یہ بڑکاؤ قسم کی تقریری یہاں کرتے ہیں اور سب لوگ پاکستان میں. جی بالکل صحیح بات. میرا بھائی پتہ نہیں مجھے چل سکا کہ آپ کا اس میں گرامی کیا تھا اور آپ کہاں سے بول رہے تھے. چلیے آپ نے تجویز دی، بہت اچھی بات، بہت مہربانی آپ کی، پروگرام میں شامل ہوئے. جی قبلہ. جی تو بنیادی فلسفہ وہی اسلام ہی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں جو ایک شخصیت آتی ہے، ہمارے اہل سنت بھائی اس کو کہتے ہیں مجدد دین کہتے ہیں، کہ یعنی جو ایسا لگتا ہے جو دین کو دوبارہ اس نے تجدید کر دیا ہے. تو ایسے افراد جو ہیں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور امام خمینی بھی ایسے ہی افراد میں تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کو گویا کہ ایک نئی زندگی دے دی. ٹھیک ہے. تو لا شرقیہ ولا غربیہ کا انہوں نے نعرہ دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ملک کا کیا نام ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ جمہوری اسلامی ایران، نہ ایک حرف زیادہ نہ ایک حرف کم. تو لہٰذا جمہوری بھی ہے اسلامی بھی ہے، اور اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے ووٹ ڈلوائے کہ لوگ نہ کہیں کہ بھی امام خمینی نے ایک نظریہ دیا اور انقلاب لے آئے تو عوام کی حمایت کے بغیر ہی ملک کا نظام تبدیل کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم کرواتے ہیں. تو لوگوں نے 98.6% لوگوں نے انقلاب اسلامی کے حق میں، یعنی اسلامی نظام کے حق میں انہوں نے رائے دی. تو اس طرح ملک کا نظام اسلامی قرار پایا. السلام علیکم. السلام علیکم. کون بھائی کہاں سے؟ جی جی وعلیکم السلام. ملک نویر بات کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. ملک صاحب جی مسکت سے کال کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ جو اپنے حاضر کا زندہ موضوع ہے وہ ماشاءاللہ آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسرا سوال آگا یہ ہے کہ امام خمینی چاہتے تھے کہ یہ صدور انقلاب کرنا، کہ ہم یہ انقلاب کو دوسرے ممالک میں صدور کریں گے. تو 35 سال گزر چکے ہیں، کیوں یہ پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر کیوں باہر نہیں نکل سکتا؟ کیوں کون چیزیں جو رکاوٹیں اور کس طرح اس انقلاب کو دوسرے ممالک میں منتقل کیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، ٹھیک شکریہ. ہے جی بڑی نوازش، شکریہ، بڑی مہربانی، شکریہ پروگرام میں شامل آپ ہوئے. قبلہ امام خمینی کا یہ ٹیم ورک تھا یا تنہائی میں؟ آپ نے کہا لے لوں پھر آپ سے سوال جو ہے وہ کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی والدین پاکستان سے آپ تینوں ستاروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو سچوں کی سچی گواہی پیش کرتے ہیں بطور بی بی کے. آپ سچے وفادار ہیں، جہاں سے حملہ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور روکتے ہیں. مولا سجاد کی ایک سجاد کی صورت ہے، قرآن کی صورت. سجاد کی ہر سانس شریعت کی ہے ضرورت. سجاد سے ٹکرائی جو باطل کی قدورت، بے نام و نشان ہو کے رہی گرد کی صورت. جب ظلم کبھی
دائر کو برباد کرے گا، سجاد اسلام بہت یاد کرے گا، میں واقعی اللہ واقعی رسول مل کو یاد کرنے لگا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ کال ایک اور لے لوں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یزدانی صاحب، میں مقصود لیڈار اٹلی سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ وہ آپ سے ان سے دو پہلے کالر ایک آئے تھے، یقیناً ہمارے سنی بھائی تھے، وہ جو کہ فرما رہے تھے آیت اللہ علیہ السلام، ہمارے عقیدے میں آیت اللہ خمینی صاحب علیہ السلام نہیں ہے، ہم انہیں علیہ رحمت کہتے ہیں۔ تو میرا اس بھائی سے یہی ہے کہ وہ جان کر شرارتاً بول کر گئے ہیں۔ نہیں، وہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ میں نے لکھا ہوا میرے ذہن میں تھا کہ آخر پہ ہم اس کی ضرور وضاحت کریں۔ بس بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ وہ میرے ذہن میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی وضاحت کریں گے وہ ہمارے بھائی جو آئے تھے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی شکریہ۔ امام خمینی انقلاب لے کر آئے۔ ظاہر ہے کہ امام خمینی پیشوا تھے، راہبر تھے، لیکن کیا ان کے ساتھ ایک بھرپور قسم کی ٹیم بھی تھی کہ جو ٹیم ورک کر کے انقلاب جو ہے اس کو برپا کیا گیا؟ اور پھر وہ کون سی بڑی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا؟ میں عرض کروں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ امام خمینی کے شاگرد تھے، اور 100 شاگرد لکھے ہیں، اور 100 کے 100 درجہ اجتہاد پہ فائز تھے، جس میں آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ شہید مطہری، جس میں مطلب آیت اللہ خامنئی جیسے لوگ جو ہیں، یہ اکثریت امام خمینی کے شاگرد تھے۔ البتہ جو تقریباً ہم سن اور ہم عمر تھے، ان میں سے بعض نام بہت بڑے ہیں جنہوں نے امام خمینی کو باوجود اس کے کہ خود اس منزل پہ فائز تھے، اس میں آیت اللہ شہید دست غیب کی شخصیت شامل ہے، اور بعض لوگ بھی ہیں۔ لیکن امام خمینی نے تقریباً یوں کہا جا سکتا ہے انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے پہلے کچھ کھیپ لوگوں کی خود سے تیار کی، ان کی تعلیم و تربیت کے مختلف مراحل گزارنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا مشن جو ہے وہ آغاز فرمایا۔ لہٰذا امام خمینی کی زندگی میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثریت ایک بہت بڑی ٹیم تھی، البتہ قداور لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اگر کیا کہتے ہیں امام خمینی کی شخصیت سے ہٹ کے اگر ان کو دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ ایک اپنے زمانے کا آفتاب اور روشنی دینے والا مینارہ تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام خمینی تنہا تھے، بلکہ امام خمینی کے ساتھ ایک بہت بڑی ایک بڑا بہرحال صاحب نظر لوگ تھے جنہوں نے اس انقلاب کی حقیقت کو سمجھا۔ بہرحال ایک واقعہ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ انقلاب سے کئی سال پہلے آیت اللہ بہشتی نے قم میں اپنے بعض دوستوں سے کہا کہ اسلامی حکومت پہ ایک مباحثہ کیا جائے، تو باقی احباب نے کہا کہ آغا بہشتی خیر تو ہے، مطلب یہ کیسی بات کر رہے ہو جو امکان ہی نہیں ہے۔ تو آغا آیت اللہ بہشتی نے کہا نہیں، بہرحال مطلب ایک فرض کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو وہ مباحثہ جو ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں آیت اللہ موسوی اردبیلی، ناطق نوری، اس زمانے کے جو ان کے دوست احباب تھے، تو یہ مباحثہ جو ہے وہ تھا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، یہ ایسا اگر ہوتا کہ امام خمینی تنہا ہوتے، عوام ان کے ساتھ اٹھ پڑتی، نہیں، ضرورت ہے کہ اس کو یوں کہا جائے لیڈرشپ اور عوام کے درمیان ایک رابط ہوتا ہے، ایک طبقہ جس کو بعض لوگ اس کو خواص کہتے ہیں۔ نبی اکرم کے زمانے میں خاص لوگ وہی تھے جو کہ آپ کے دست پروردہ تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، جس میں جناب سلمان جیسی شخصیات ہیں، ابو ذر جیسی شخصیات ہیں، اور باقی لوگ بھی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیادت کے اس نظریے کو عوام تک پہنچانے میں بنیادی رول ادا کیا، اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو انقلاب واقعی مشکل تھا۔ انقلاب اسلامی ایران کی ابتدا امام خمینی جب تشریف لائے ہیں ایران میں، تو اس وقت جن لوگوں سے ابتدائی طور پہ
استفادہ کیا گیا یا جن کو ساتھ رکھا گیا یا جو امام خمینی کے ساتھ تھے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلامی روح کے اس طرح سارے بندے موجود نہیں تھے جیسے بنی صدر بھی کہا جا سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ اس؟ ایک تو بات جو قبلہ نے کی ہے اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر لوں. کسی بھی انقلاب کو کامیابی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو وہ نظریہ اور فلسفہ ہوتا ہے کہ جو بنیاد ہوتی ہے کہ لوگوں کو جب آپ دعوت دیں گے تو وہ کس چیز کی طرف دعوت دیں گے. اور ایک وہ لیڈرشپ ہوتی ہے قیادت، کہ وہ لیڈرشپ اپنے اس منشور سے، اس دستور سے یا اس فلسفے سے وہ کتنی کمٹمنٹ اس کی ہے کہ وہ خود بھی اس پر یقین رکھتا ہے جس بات کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے وہ عوام الناس، جو کہ اس کی لیڈرشپ کو مانتی ہے، پھر اس کے لیے وہ جان و دل سے اس کے حکم پر لبیک کہتی ہے اور اس نظریے اور فلسفے کے لیے جو اس نے دیا ہے اس کے لیے کام کرتی ہے. تو امام خمینی کے لیے چونکہ جو نظریہ اور فلسفہ وہی اسلام کا ہی نظریہ ہے اور لیڈرشپ امام خمینی جیسی ہے، اور عوام الناس جو ہیں وہ چونکہ ایک قوم تھی، ایرانی قوم، جس میں اکثریت ظاہرہ 90% شیعہ عوام ہیں، اور امام خمینی بھی ایک شیعہ مجتہد تھے، اور کربلا سے درس لیتے ہوئے وہ اٹھے، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ان کے شاگردوں پر مشتمل ہے، جس میں شہید مرتضیٰ مطہری ہیں اور شہید ڈاکٹر مظلوم بہشتی ہیں، آغا خامنائی ہیں، اسی طرح دوسرے شہید محراب 3-4 جو ہیں وہ آغا صدوقی، آغا دست غیب اور دوسرے، اور اسی طرح تہران میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی جن کو ابو ذر زمان کہا جاتا تھا. تو یعنی شہید باونر تھے، ڈاکٹر محمد علی رجائی تھے، ڈاکٹر مفتح تھے، اور بہت ساری شخصیت. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ سارے لوگ تھے. اب آپ نے کہا کہ جب وہ انقلاب آیا تو اس میں تقریباً قوم کے تمام شعبوں کے اور تمام فکروں کے لوگ اس میں موجود تھے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس لیے کہ کچھ لوگ اس لیے ساتھ تھے کہ جو شاہ کی حکومت کو، شہنشاہیت کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو نقطہ اشتراک تھا، اس کے لیے وہ جو بعد میں یہ مجاہدین خلق تھے اور منافقین کا نام ان کو دیا گیا، یا دوسرے کچھ ایسے گروہ تھے، تودا پارٹی یا دوسرے ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کا یہ تھا کہ بھی شاہ کی حکومت کو مخالف تھے. ہاں، لیکن یہ جو فلسفہ امام خمینی دے رہے ہیں بہت بعد میں شامل ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ امام خمینی کی تحریک 15-20 سال پہلے شروع ہوئی تو یہ ساتھ ہاں، تھے. کیونکہ امام خمینی کی تحریک تو 1943 سے شروع ہوئی ہے، اور پھر 1963 میں ان کو سزائے موت دینے لگے تھے، اور اس کے بعد 15,000 آدمی کی شہادت ہوئی، اور ان کو پھر جلا وطن کر دیا گیا. چونکہ کسی مجتہد کو ایران کے آئین کے تحت وہ پھانسی نہیں دی جا سکتی. ترکی بھیج دیا، ترکی بھی 1.5 سال وہ رہے، اس کے بعد پھر وہ ان کو بھیج دیا گیا عراق، اور 14 سال وہاں رہے. پھر وہ نوفل نشاط تو فرانس آ گئے اور یہاں بھی چند مہینے رہے. تو یہ 15 سال کی جلا وطنی انہوں نے گزاری. تو یہ جو لوگ ہیں، جب دیکھتے ہیں بعض معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب ایک تحریک کامیاب ہو رہی ہے تو بعض دوسرے فرصت طلب لوگ یا دوسرے تو وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں. جس طرح یہی بنی صدر جو ہے، یہ چونکہ فرانس میں رہتا تھا تو ظاہرہ جتنا کو تعاون کرتا ہے، کوآپریٹ کرتا ہے، اس نے کہا جی فرانس آپ آ جائیں. تو اسی طرح قطب زادہ جو تھا، ایسے لوگ بھی تھے پڑھے لکھے جو امریکہ اور وہاں سے ڈگریاں لی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ ان میں نفوذ کیا ہوا تھا انہوں نے، تو یہ سارے انقلاب کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، جن کی وجہ سے پھر قدر مشترک کی وجہ سے اکٹھے تھے سارے. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.